السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، AHI میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکہ گندیوڑا ضلع سہارنپور سے فتاویٰ کے سلسلے میں آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ جو سوالات آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کمنٹ باکس کے ذریعے کرتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کا پہلا سوال ہے۔ ایک بھائی معلوم کرتے ہیں، ایک شخص نے وصیت لکھ دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے حصے کا سب مال، زمین میری بیوی کو دے دیا جائے اور اس معاملے میں شریعت کو بیچ میں نہ لایا جائے۔ اللہ سے ڈر کر سب میری بیوی کو پہنچا دیں۔ کیا یہ وصیت صحیح ہے اور اس کو پورا کرنا لازمی ہے؟ وارثوں میں 3 بھائی اور 4 بہنیں بھی موجود ہیں۔ دیکھیے بھائی، سب سے پہلے سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ جو وارثین ہیں ان میں انتقال کرنے والا وارث وراثت میں وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ اسے اس طرح کی کوئی چیز طے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شخص کے لیے طے کر دے کہ یہ سارا مال اس کو دے دیا جائے، اور یہ شخص پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ شریعت کو نعوذ باللہ بیچ میں نہ لایا جائے، تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ شریعت ہی ہمارے لیے بڑی چیز ہے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈر کر۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے ہی فیصلہ کیا جائے۔ شریعت کے اعتبار سے بیوی کا اور بھائی بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ اسے پورے طور پر دیا جائے۔ ایک بھائی معلوم کرتے ہیں، پینٹ فولڈ کر کے یا ازاربند کی جانب سے لپیٹ کر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ سوال ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اور ہمارے اس پروگرام میں کئی ایک مرتبہ معلوم کیا جا چکا، اس کا جواب دیا جا چکا کہ پینٹ یا پائجامہ فولڈ کرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی اوپر سے اس کو تھوڑا موڑ لیتا ہے اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ رئیس الدین پورنیہ بہار سے معلوم کرتے ہیں، کیا عدت میں غیر مسلم عورت سے پردہ ہے؟ بھائی رئیس الدین، غیر مسلم عورتوں سے اپنے آپ کو محفوظ ہی رکھنا چاہیے۔ عدت میں زیادہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عورت محبت میں آ جاتی ہے تو اس سے ملاقات کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل طور پر غیر مسلم عورتوں سے ملنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بھائی معلوم کرتے ہیں، مفتی صاحب 12 ربیع الاول کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بھائی، ربیع الاول کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ 12 ربیع الاول کے تعلق سے مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ تو اس کے بارے میں جو مطالعہ کیا گیا اس میں ربیع الاول کا مہینہ تو آیا، پیر کا دن بھی آیا، لیکن 12 ربیع الاول کے تعلق سے مکمل طور پر، پختہ طور پر طے نہیں ہے کہ یہی تاریخ تھی۔ اس میں کئی ایک تاریخیں ہیں،
اس مہینے کے اندر جن کے بارے میں ہے کہ اس تاریخ میں یا اس تاریخ میں یا اس تاریخ میں. ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو مستقل طور پر عید میلاد النبی کے پروگرام کرنا اور اس میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا، خرافات کرنا، یہ بہتر چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ایک نمبر. دوسرا نمبر، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. تو آپ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، آپ سے ہمیں محبت کرنی ہے. یہ کسی 12 ربیع الاول یا ربیع الاول مہینے کے لیے طے نہیں ہے، بلکہ جتنی ہماری زندگی ہے، پوری زندگی کے ایک ایک دن میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کے اندر بہت زیادہ محبت رکھنی ہے اور اپنے افعال و کردار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پیش کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے. محبتوں کا تقاضا نبی کی خاص طور سے یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو یاد کر لینا اور ظہر چھوڑ دینا. 12 ربیع الاول کو نبی کو یاد کر لینا، مغرب اور عشاء چھوڑ دینا، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. یا صرف ایک دن تو نبی کے لیے خوب نعرے بازی کر لینا اور باقی دنوں میں نبی کے طریقے کو بالکل چھوڑ دینا، یہ بیجا بات ہے. تو پوری زندگی، پورا سال، 365 دن ہمیں یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے طریقے کو فالو کریں، نبی سے محبت کریں. قاری شمیم صاحب کا سوال ہے، میت پر اذان دینا کیسا ہے؟ قبر پر دفنا دینے کے بعد کچھ لوگ اذان دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قاری محمد انتظار کاشفی کا سوال ہے، کیا جماعت میں جانا، 4 ماہ لگانا زندگی میں ایک مرتبہ علماء دیوبند کی ترتیب ہے اور جماعت میں جانا سنت ہے یا مستحب ہے؟ دیکھیے بھائی قاری انتظار صاحب، علماء دیوبند اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ 4 ماہ 40 دن یا 1 سال لگائیں، لیکن دنیا کے اندر جو اور تمام دیگر امور ہم انجام دے رہے ہیں، بظاہر سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 1500 سال گزر گئے. اب تمام چیزیں نئی چیزیں ہیں، انہیں ہم سب کو استعمال کرتے ہیں ضرورت کے مطابق. تو یہ جماعت میں جانے کا جو 40 دن اور 4 ماہ طے کیے گئے ہیں، یہ اصلاح کے لیے طے کیے گئے ہیں. تو اصلاح کے اعتبار سے، اپنی اصلاح کے لیے، قوم و ملت کی فکر کے لیے 4 ماہ 40 دن لگانے چاہیے، جانا چاہیے. لیکن اس سے آپ جیسے معلوم کر رہے ہیں، سنت کے اعتبار سے اس میں نہیں مل پایا کہ یہ سنت ہے. البتہ دین کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، دعوت کا کام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ہم سب کو بتایا گیا ہے کہ آپ اس پر عمل پیرا رہیں. عبد الماجد جامتاڑا بہار سے معلوم کرتے ہیں، عورتوں کے بالوں پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ عورتیں اپنے بالوں پر مہندی لگا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بالوں کو کالا کرنا، بلیک کرنا، یہ جائز نہیں ہے. مولانا عبد الوارث ارریا بہار سے معلوم کرتے ہیں، کسی نے نشے کی حالت میں کہا میں نے تجھے 3 طلاق دی، میرے گھر سے چلی جا، کیا طلاق ہو گئی؟ جی مولانا، نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے اور اس شخص نے 3 طلاق دی ہیں تو طلاق واقع ہو گئی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ بھینسوں کو یا گائے کو
جانوروں کو انجیکشن کے ذریعے حاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شریعت کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے، کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ ہے، کیا اسی طریقے پر عورتوں کو بھی حاملہ کیا جا سکتا ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایسے عورتوں کو انجیکشن وغیرہ کے ذریعے حاملہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ مفتی صاحب، کیا تکبیر میں حی علی الصلاح پر گردن گھمانا ضروری ہے؟ جیسے اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر گردن گھماتے ہیں، ایسے ہی تکبیر میں بھی گھمائی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ تمام حضرات سے ہماری اپیل، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے 10 دوستوں تک یہ پیغام اور یہ پروگرام پہنچا دیں، تاکہ اس پروگرام کے ذریعے شریعت کی یہ باتیں آپ تک، آپ کے دوست تک، آپ کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔